الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بصیرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 تا 134 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ہم تاکیدی حکم دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کو اوت الکتاب، کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تاکیدی حکم کرتے ہیں، ان اتقوا اللہ، یہ کہ تم لوگ ڈرو اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم لوگ کفر اختیار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی بے پرواہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی غنیًا، بے پرواہ ہے، حمیدہ، قابل تعریف ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور اللہ تعالی کافی ہے، وکیلا، کارساز ہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ تمہیں فنا کر دے، ایھا الناس، اے لوگو، ان یشاء، اگر وہ چاہے تمہیں فنا کر دے، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسرے لوگ، وَكَانَ اللَّهُ،
اور اللہ تعالی علی ذالک قدیر، اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، فعند اللہ، تو اللہ ہی کے پاس ہے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، والآخرہ، اور آخرت کا بدلہ، وکان اللہ، اور اللہ تعالی سمیعا، خوب سننے والے، بصیرا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لفظ اللہ، اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ، اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ کسی کا نام عبداللہ رکھ دیا جائے، پھر وہ عبداللہ حافظ قرآن بن جائے تو اسے کہا جائے گا حافظ عبداللہ، اور پھر وہ قاری قرآن بن جائے تو اسے کہا جائے گا قاری عبداللہ، پھر وہ عالم دین بن جائے تو اسے کہا جائے گا مولوی عبداللہ یا مولانا عبداللہ، یا پھر وہ خوش خطی سیکھ لے تو اسے کہا جائے گا کہ کاتب عبداللہ۔ اب آپ دیکھیں، عبداللہ یہ ذاتی نام ہے، اور اس کے شروع میں حافظ بھی آیا، قاری بھی آیا، مولوی بھی آیا، کاتب بھی آیا، تو اب یہ سارے حافظ، قاری، مولوی، کاتب، یہ سب اس عبداللہ کے صفاتی نام ہیں، اور عبداللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ رب العزت کا لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ الرحمن، الرحیم، الودود، المتین، الحفیظ، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے صفاتی نام 99 ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے، باقی 99 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں۔ جو شخص اللہ رب العزت کے ان صفاتی 99 ناموں کو یاد کر لے اور معنی مفہوم کو بھی سمجھ لے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو 99 ناموں کو یاد کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تو لفظ اللہ یہ علم ہے، لفظ اللہ یہ علم ہے۔ تو لفظ اللہ کی تعریف یہ ہوئی کہ لفظ اللہ وہ علم ہے، لفظ اللہ وہ علم ہے جو ذات واجب الوجود کا، لفظ اللہ علم ہے ذات واجب الوجود کا۔ واجب الوجود کسے کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود کہا جاتا ہے ایسی ذات جو خود سے ہو، جو پیدا ہونے میں کسی کی محتاج نہ ہو۔ واجب الوجود کہا جاتا ہے ایسی ذات کو جو خود سے ہو، جس کی ابتدا کسی کے دینے سے نہ ہوئی ہو۔ تو مطلب پھر یوں بنا کہ لفظ اللہ وہ علم ہے جو ابتدا میں نہ کسی کا محتاج، نہ انتہا میں کسی کا محتاج، جو نہ زندگی گزارنے میں کسی کا محتاج، نہ زندگی دینے میں کسی کا محتاج، جس کی نہ ابتدا ہے، جس کی نہ انتہا ہے۔ وہ ذات کہ جو ہر وقت ہر جگہ بیک وقت موجود ہے، اس ذات کو کہا جاتا ہے اللہ۔
اس ذات کو کہا جاتا ہے اللہ۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے۔ ہمارے اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ ہے، عرش معلیٰ کے اوپر رب کی کرسی ہے، اور ان آسمانوں میں اللہ کے فرشتے ہیں، ان آسمانوں میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ان آسمانوں میں پرندے اڑتے ہوئے جاتے ہیں، ان آسمانوں میں ہواؤں کا نظام ہے، ان آسمانوں میں طوفانی ہوائیں ہیں۔ تو یہ سب رب کے حکم سے چل رہی ہیں۔ اللہ ہی کے لیے آسمانی ہوائیں ہیں، اللہ ہی کے لیے چرند پرند ہیں، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کا نظام ہے، اللہ ہی کے لیے سورج ہے، اللہ ہی کے لیے چاند ہے، اللہ ہی کے لیے سیارے ہیں، اللہ ہی کے لیے ستارے ہیں، اللہ ہی کے لیے عرش معلیٰ ہے، اللہ ہی کے لیے اللہ کی کرسی ہے، اللہ ہی کے لیے جو ہے فرشتوں کا نظام ہے، اللہ ہی کے لیے ہواؤں کا نظام ہے، اللہ ہی کے لیے طوفانوں کا نظام ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان کی کڑک ہے، اللہ ہی کے لیے بجلی کی کڑک ہے، اللہ ہی کے لیے موسلا دار بارشیں ہیں، اللہ ہی کے لیے پھر یہ دھرتی ہے۔ اس دھرتی کا ایک ذرہ رب کے حکم سے اڑ نہیں سکتا، اس دھرتی کا ایک ذرہ رب کے حکم سے قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ زمین ہے، اس کے اوپر نظام کائنات ہے کہ سمندر ہیں، سمندروں کی لہریں ہیں، سمندروں کی تہوں میں جو ہے جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، موتی ہیں، اور سمندروں کے اندر مچھلیوں کا نظام ہے، اور سینکڑوں مخلوقات ہیں، تو سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو زمین میں آپ دیکھتے ہیں زمین پر ذرات ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، ریگستان ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، اور زمین پر درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سبزہ زار ہیں، اور چٹیل میدان ہیں، اور طرح طرح کے پھلوں کے فروٹوں کے درخت ہیں، خشک درخت ہیں، پھل دینے والے درخت ہیں، پھلوں سے محروم درخت ہیں، پتے دار درخت ہیں، پتوں کے بغیر درخت ہیں، سایہ کرنے والے درخت ہیں، سایہ کرنے سے محروم درخت ہیں۔ ہر طرح کے درخت آپ کو اس زمین پر نظر آئیں گے، اللہ کی اس دھرتی پر نظر آئیں گے۔ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے اللہ کی اس دھرتی پر نظر آئیں گے۔ ایک ذرہ بھی رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی رب کے حکم کے بغیر درخت سے نہیں ٹوٹ سکتا، ایک سمندر کی لہر بھی رب کے حکم سے کے بغیر پہاڑوں کی مانند ابھر نہیں سکتی، ایک کیڑا بھی رب کے حکم کے بغیر خوراک نہیں لے سکتا۔ تو رب جو ہے، اللہ جو ہے، کیڑے کی رینگنے کی آواز بھی سنتا ہے، درختوں کے پتوں کی جو ہے جھنجھناہٹ بھی سنتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو سمندر کی لہروں کی جو آوازیں گونجتی ہیں اللہ اسے بھی سنتا ہے، اور سمندروں کی تہوں میں جو جواہرات ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اور ان سمندروں کی گہرائیوں میں جو سینکڑوں مخلوقات سانسیں لے رہی ہیں اللہ ان کی سانسوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی کہ ہم اپنے رب کی مان کر زندگی گزاریں، اللہ رب العزت کی حمد کریں، اللہ رب العزت کی مان کر زندگی گزارے۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور ہمیں ہی حکم نہ دیا، ہم سے پہلے دیگر قوموں کو بھی حکم دیا۔ اسی کا میرے رب نے آگے بیان فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا۔ وصیہ کا معنی ہے یہاں پر تاکیدی حکم۔ ایک بات یوں سمجھ لیں، کوئی شخص
جو مرنے والا ہو اپنی زندگی میں وصیت کر جائے، کس چیز کی وصیت؟ اگر اس کی زندگی میں کچھ نمازیں رہتی ہیں، وہ وصیت کر جائے کہ میری زندگی کی اتنی نمازیں ہیں، اتنے مہینوں اور سالوں کی نمازیں ہیں، وہ لکھ جائے۔ 3 راتیں بھی حدیث پاک میں آتا ہے 2 یا 3 راتیں بھی اس کی زندگی کی نہ گزرنی پائیں کہ وہ وصیت لکھ دے۔ کس چیز کی وصیت؟ میری زندگی کی اتنی نمازیں رہ چکی ہیں، اگر مجھے صحت نہ ملی، اگر مجھے زندگی نہ ملی تو میری ان نمازوں کا کفارہ ادا کر دینا، فدیہ ادا کر دینا۔ میری زندگی کے اتنے روزے رہتے ہیں، اگر مجھے زندگی مہلت نہ دے، موت مہلت نہ دے تو اتنے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ میری زندگی میں فلاں فلاں کے معاملات مجھ سے رہ چکے تھے، فلاں کا حق ادا کرنا تھا، فلاں کے جو اتنے پیسے میں نے دینے تھے، فلاں کی فلاں چیز میں نے دینی تھی، وہ لکھ جائے کہ میں نے فلاں کے فلاں حق ادا کرنا ہے، تو 2-3 راتیں بھی اس کی زندگی کی نہ گزرنی پائیں اور وہ وصیت کر جائے۔ حج اس کی زندگی میں فرض ہو چکا تھا، وہ صاحب حیثیت تھا، صاحب نصاب تھا، حج فرض تھا، چاہتا ادا کر سکتا تھا لیکن سستی ہوئی، ادا نہ کر سکا، اب بیمار ہو گیا، تو وصیت کر جائے کہ میری زندگی میں مجھ پر حج فرض تھا، تو لہٰذا میری طرف سے حج مجھے موت آ گئی، اگر میں ادا نہ کر سکا تو یہ ادا کر دیا جائے، کروا دیا جائے میری طرف سے حج جو ہے۔ تو یہ وصیت کر جائے اپنی زندگی میں، یہ وصیت کر جائے اپنی زندگی میں، 2-3 راتیں بھی اس کی نہ گزرنی پائیں۔ تو وصیہ تاکیدی حکم دیا ہے اللہ نے کن لوگوں کو؟ جن کو دی گئی اوت الکتاب، کتاب من قبلکم، تم سے پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی، تورات میں تاکیدی حکم دیا کہ رب کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے انہیں زبور دی اور حکم دیا کہ رب کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ جل جلالہ نے انہیں تورات انجیل عطا فرمائی، اس میں حکم دیا کہ رب کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ قیامت تک کے لیے محفوظ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب قرآن مجید، قرآن حکیم، فرقان مجید جو ہے یہ دی گئی۔ تو اس قرآن کریم میں بھی میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم رب کی مان کر زندگی گزارو گے، رب کے حکموں کو نہ توڑو گے، رب سے دوری کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی اے مومنو تاکیدی حکم دیا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم ڈرو اللہ سے۔ احکامات میں رب سے ڈرنا ہے، معاملات میں رب سے ڈرنا ہے، عبادات میں رب سے ڈرنا ہے، اخلاقیات میں تم نے رب سے ڈرنا ہے، عبادات میں تم نے رب سے ڈرنا ہے، معاملات میں تم نے رب سے ڈرنا ہے۔ قدم قدم پر اپنے رب کو سامنے رکھ کر، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے، یہی دیکھنا رب دیکھ رہا ہے، یہی سنبھل کر زندگی گزارنا کہ رب دیکھ رہا ہے، تو یہی نام ہے تقوی کا۔ اسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ تقوی ہے، اور یہ شخص متقی ہے جو قدم قدم پر رب کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے میرا رب نظر نہیں آ رہا لیکن رب تو مجھے نظر آ رہا ہے، میں زنا کروں دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، میں بدکاری کروں دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ بولوں دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں جھگڑے کروں دنیا والوں کے سامنے میں میرا جھگڑا عام نہ ہوا، شہرت نہ پایا لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، میں لوگوں کو قتل کروں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں لوگوں کے مال کو غصب کروں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی چیز رب سے چھپ نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی۔ تو رب کے اس دنیا کا، کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے
رب کی تسبیح کر رہا ہے، رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ہر چیز رب کی تحمید بیان کر رہی، تسبیح بیان کر رہی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے رب کی مان کر زندگی نہیں گزاریں گے، تسبیحات نہیں کریں گے، تو یاد رکھو یہ درختوں کے پتے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ مٹی کے ڈھلے ہیں، یہ مٹی کے جو ہے ریتلی ٹیلے ہیں، ان کے ذرے ہیں، ہر ذرہ رب کی تحمید کر رہا ہے، ہر ذرہ رب کی تسبیح کر رہا ہے، ہر ذرہ رب کی تقدیس بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے تحمید کرنے سے، رب کی بڑائی بیان کرنے سے رب جو ہے اس کی شان میں اضافہ ہوگا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ رب کی جتنی تحمید ہے، جس کی بڑائی ہے، جتنی کبریائی ہے، جتنی تعریف ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ پوری دنیا مل کر رب کی تعریفیں کرتی چلی جائے، تعریفیں کرتی چلی جائے، ایک شخص کی زبان رب کی تعریف سے نہ رکے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، تو یاد رکھو رب کی تعریف میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا رب کی نافرمان بن جائے، پوری کائنات رب کی باغی ہو جائے، تو یاد رکھو رب کی بڑائی میں، کبریائی میں ایک ذرہ بھی کمی نہ ہوگی، ایک ذرہ بھی کمی نہ ہوگی۔ ان یمسسک اللہ بضر کاشف لہ الا ہو، اللہ تعالیٰ جسے تکلیف دینا چاہے، دنیا کی پوری دنیا کی طاقت مل کر اس تکلیف کو دور کرنا چاہے، تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، کہ اللہ رب العزت خیر کو کسی کی طرف لوٹائے، بھلائی کس کو دینا چاہے، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھلائی اس سے چھیننا چاہے، تو رب کی دی ہوئی بھلائی کا ایک ذرہ بھی چھین نہیں سکتے۔ وہ صحت دینے کا مالک ہے، وہ بیماری دینے کا مالک ہے، تو رب کی مان کر زندگی گزارنی ہے، اس سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف بیان اشارہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے پرواہ ہے، اسے ہماری تحمید کی ضرورت نہیں ہے، تقدیس کی ضرورت نہیں ہے، تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، عبادات کی ضرورت نہیں ہے، بڑائی کی کبریائی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے رب کے لیے سجدوں میں گرو، اپنے رب کے لیے تعریفیں کرو، اپنے رب کی تحمید بیان کرو۔ اسے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اس میں جو تعریف کرنے والا ہے، بڑائی بیان کرنے والا ہے، اسی شخص کا فائدہ ہے جو اپنے رب کی بڑائی بیان کرے گا، اپنے رب کی تحمید بیان کرے گا، اپنے رب کی تقدیس بیان کرے گا، اپنے رب کی تعریفیں بیان کرے گا، اسی شخص کا فائدہ ہے، رب کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، رب کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ حمیدہ، قابل تعریف ہے رب، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر رب کی تعریف کرنے سے اپنی زبانوں کو روک لے، پھر بھی اس کی تعریف اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کی تعریف اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں رب کی تعریف جو رب کی ہے اسے چھین نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم لوگ کفر اختیار کرو گے تو یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پوری دنیا کافر ہو جائے، پوری دنیا مشرک بن جائے، تب بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ آسمانوں کا نظام، زمین کا نظام، پوری دنیا کائنات کا نظام، پوری کائنات کا نظام تب بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر آگے میرے رب نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے تکرار کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ بیان فرمایا جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ یہ سانسیں بھی اللہ کی ہیں، یہ آنکھیں بھی اللہ کی ہیں، یہ جسم بھی اللہ کا ہے، یہ دھڑکنیں بھی اللہ کی ہیں، یہ حسن بھی اللہ کا ہے، یہ بدصورتی بھی اللہ کی ہے، یہ آنکھ ہاتھوں میں طاقت بھی اللہ کی ہی عطا ہے، یہ محلات، یہ گھر بار، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ ملکوں کا نظام، یہ دھرتی کا نظام، یہ آسمانوں کا نظام،
ہر چیز اللہ کی ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسے دے کر بھی فرما دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دے کر بھی فرمایا میں نے اسے بھی خرید لیا۔ جو ظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارا جسم ہے، تمہارا وجود ہے، میں نے اسے بھی خرید لیا ہے، دیا بھی اللہ نے ہے، پھر بھی فرما رہے میں اسے دے کر بھی اسے خرید چکا ہوں۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے، وکیلا وہ کارساز ہے، وہ کاموں کو بنانے والا ہے، ہم کاموں کے محتاج ہیں، وہ کام بنانے والا ہے، ہم کاموں کے محتاج ہیں، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز کو کفایت کرنے والا ہے، ہم ہر چیز کو کفایت کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں محتاجگی ہے رب کے قدرت کی، رب کے نظام کی، رب کے حکموں کی، رب کی عطا کی، ہمیں قدم قدم پر رب کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ایک قدم ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا کہ اگر تم لوگ نافرمانی کرتے چلے جاؤ، حکموں کو توڑتے چلے جاؤ، نمازوں کو چھوڑتے چلے جاؤ، بے پرواہی کے ساتھ زندگی بسر کرتے چلے جاؤ، حرام خوری میں زندگی گزارو، بدکاری میں زندگی گزارو، حرام زندگی میں زندگی گزارو، شراب میں زندگی گزارو، رشوت میں زندگی گزارو، سود میں زندگی گزارو، قدم قدم پر رب کے حکموں کو توڑتے چلے گئے تو یاد رکھو اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس میں اتنی طاقت ہے، وہ اتنا پاورفل ہے، ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تمہیں ایک سیکنڈ میں فنا کر دے، ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تمہارے ایٹم بم کو، تمہاری دھرتی کو، تمہارے آسمان کو، تمہارے سورج ستاروں کو، نظام کائنات کو ایک سیکنڈ کے اندر ان یشاء یذہبکم ختم کر ڈالے، فنا کر ڈالے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور تمہاری جگہ پر ایک سیکنڈ کے اندر اور مخلوق کو لے آئے، اور مخلوق کو لے آئے، اور لوگوں کو لے آئے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تم نمازیں پڑھو گے تمہارا فائدہ، تم روزے رکھو گے تمہارا فائدہ، تم اللہ کے دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرو گے تمہارا فائدہ، تم اس کی تعریفیں کرو گے تمہارا فائدہ، تم روزے رکھو، تم حج کرو، تم اللہ کے حکموں کو پوری طرح ادائیگی کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، جھگڑوں کو ختم کرو، رشوت کو ختم کرو، حرام زدگی کو ختم کرو، محبتیں قائم کرو، تو ان سب کاموں میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تم ذکر کرو گے تمہارا فائدہ ہے، رب کی شان جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، اس میں نہ اضافہ ہوگا، اور پوری کائنات نافرمانی کرے اس کی بڑائی میں نہ کبھی کمی ہوگی۔ تم اگر اللہ کی مان کر زندگی گزارو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر تم نہیں کرو گے تمہاری جگہ پر تمہارا رب اور مخلوق کو لے آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تم دھوکے میں نہ پڑو کہ میں نمازیں پڑھوں گا تو میں نے اپنے رب کے بڑائی میں اضافہ کر دیا، میں ہر وقت مسجد میں رہوں گا تو میں نے اپنے رب کی شان میں اضافہ کر دیا، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ جو جتنا اپنی آپ کو عبادات میں جوڑے گا اس کا اتنا ہی فائدہ ہے۔ یہ سب ہمارے فائدے ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کا فائدہ ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، تم رب کی مان کر زندگی گزارو گے تو تمہیں دنیا کا بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی بدلہ ملے گا۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور اللہ کے پاس ہے دنیا کا بدلہ بھی آخرت کا بدلہ بھی، دنیا کا بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا تم لوگ اپنے رب کی مان کر زندگی گزارو تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر نہیں رب چاہی زندگی گزارو گے دنیا بھی برباد ہوگی، دنیا میں ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، تباہ ہوگے، برباد ہوگے، اور آخرت میں تو خسارہ ہے ہی، آخرت میں تو خسارہ ہے ہی۔ لہٰذا دنیا کو اب اعمال کے ذریعے آباد کرو، زندگیوں کو اعمال کے ذریعے آباد کرو۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے رب سن رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر وقت ان ہزاروں مخلوقات کی آواز کو ایک بیک وقت وہ سن رہا ہے، بیک وقت ہزاروں خربوں مخلوقات کو وہ بیک وقت دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔
جب انسان اپنی زندگی میں اس چیز کا تصور کر لے گا تو اللہ کے حکم سے کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرے گا. وہ ڈرے گا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بولوں گا رب دیکھ رہا ہے. نافرمانی نہیں کروں گا، نافرمانی کروں گا رب دیکھ رہا ہے. تنہائی میں ہوگا تب بھی ڈرے گا، آبادی میں ہوگا تب بھی ڈرے گا، گھر میں ہوگا تب بھی ڈرے گا، شہر میں ہوگا تب بھی ڈرے گا، دیہات میں ہوگا تب بھی ڈرے گا، بازاروں میں ہوگا تب بھی ڈرے گا. اور خود بخود معاشرہ درست ہوتا چلا جائے گا، درست ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا اپنی صنعت کاریوں پر کبھی گھمنڈ نہ کرے، اپنے ایٹم بمبوں پر کبھی گھمنڈ نہ کرے، اپنی گولی توپ پر کبھی گھمنڈ نہ کرے. اللہ رب العزت کی جب پکڑ آ گئی تو 1 سیکنڈ کے اندر پکڑ لے گا. 1 سیکنڈ موقع نہ ملے گا، پتہ بھی نہ چلے گا کب یہ آسمان ٹوٹ کر زمین پر گرے گا، کب یہ دھرتی پھٹ جائے گی، کب یہ ستارے سیارے سورج چاند یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہواؤں میں اڑتے پھریں گے اور یہ زمین پر گریں گے. تو یہ 1 سیکنڈ میں سب کچھ ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. لہٰذا ایک ایسے وقت کے آنے سے قبل اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ میری مان کر زندگی گزار لو، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزار لو، میرے نبی کی سیرت کو اپنا لو، میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کر لو. اس میں تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی آباد ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کامل سمجھ نصیب فرمائے.